او ہو دیکھو بھائی 3:50 ہو رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، اور اتنی تپش ہے، اتنی گرمی کہ میں کیا بتاؤں. مطلب ایک چیز میں بتانا چاہ رہا تھا، میں نے سوچا میں ذرا آج ویڈیو بنا دوں اور پوچھوں کہ لاہور شہر والوں مجھے بتاؤ کہ کل جو کچھ ہوا 18 جولائی کو، جو اللہ کے فضل سے اس کے حکم سے ایک میریکل ڈیمونسٹریٹ ہوا تھا لاہور شہر پر. حالانکہ اس سے پہلے کافی دنوں سے گرمی چل رہی تھی، تپش چل رہی تھی، ابھی بھی تپش چل رہی ہے، گرمی چل رہی ہے، اور بڑا برا حشر سا لگ رہا ہے. میرے تو مطلب میرا تو چہرہ جلنا شروع ہو گیا، سورج اتنا گرمی دے رہا ہے. سو لاہور شہر والوں کو تو میں اسپیسیفکلی پوچھ رہا ہوں خاص طور پہ کہ کیا ہوا آپ کے شہر کے ساتھ، یہ ہے یہ کہاں چلے گئے وہ بارش طوفان آندھی ایک دم سے، اور آئے نہیں، آئے کہاں سے تھے اچانک سے. چل تو وہی سب کچھ رہی، بیچ میں انٹری کیسے ہوئی تھی؟ لیجنڈ آف اللہ بائی دا مرسی آف اللہ. جس کا مذاق اڑاتے ہو، جس کو تم ڈس بلیو کرتے ہو، جس کو تم پاگل سمجھتے ہو، جس کو تم بیوقوف سمجھتے ہو، ہاں وہی بات کر رہا ہے. سو پہلے میں اس طرف گھوم جاؤں نا. اب تمہارے ساتھ ساتھ میں اب ان سے پوچھتا ہوں جو ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ، پارسی، قادیانی، شیعہ. ہاں یہ بڑا بھی محرم چل رہا ہے نا، محرم کی گرمی تو انجوائے کرو، لیکن محرم کے اندر ہاں ہاں اللہ کے فضل سے ایک میریکل بھی ہوا، اللہ کے فضل سے ہوا. بڑا عجیب و غریب میریکل تھا. کل 18 جولائی 2024 کا ریکارڈ دیکھنا لیجنڈ محمد ذیشان ارشد پہ پلے لسٹ بنا چکا ہوں، اللہ سے بارش کروائی. سو دیکھو کیسی ڈیمونسٹریشن ہے. کوئی قادیانی، کوئی شیعہ، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی پارسی، کوئی بھی ملحد، کوئی سائنٹسٹ، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، کوئی بھی ڈگری ہولڈر جو اولیاء اللہ کو ذلیل کرتا ہے، جو صحابہ کو ذلیل کرتا ہے، جو نبیوں کو ذلیل کرتا ہے، جو ان کو ڈگریڈ کرتا ہے. کوئی بھی ڈگری ہولڈر چاہے قرآن و حدیث سیکھا ہوا ہو، پڑھا ہوا ہو کسی بھی مدرسے سے، جو اولیاء اللہ کی عزت نہیں کرتا، صحابہ کی عزت نہیں کرتا، نبیوں کی عزت نہیں کرتا، یا ان کو گالیاں دیتا ہے، یا ان سے بغض رکھتا ہے، یہ سب کی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی اس طرح کے ڈیمونسٹریشنز نہیں کر سکتا میرے مقابلے پر آنے کے بعد. میں 21ویں صدی کا گیمر ہوں. میں نے جو کچھ بھی کروایا وہ اللہ سے کروایا. تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے باپ کا راج چلتا ہے زمین و آسمانوں پہ، تو کروا کے دکھاؤ، اور ان کے دستخطوں کے ساتھ کروا کے دکھاؤ. نہیں چلتا کسی کا راج اللہ کے مقابلے پر. تم اللہ کو مانتے نہیں کیونکہ وہ نظر نہیں آتا آنکھوں سے. اس نے مجھے تیار کیا، مجھ سے کام لیتا ہے، جب چاہتا ہے کام لیتا ہے، جب اس کی مشیت ہوتی ہے میرے ہاتھ پر میریکل ڈیمونسٹریٹ ہوتے ہیں، جب وہ چاہتا ہے اس کی مشیت سے میرے کہنے پر موسم الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں. وہ نہیں چاہتا کچھ نہیں ہوتا. میں ایک عام سا انسان ہوں، مسلمان ہوں، بات ختم. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، دین اسلام کا علمبردار ہوں، ناقابل شکست ہوں. میں تو کب سے چیلنج دے رہا ہوں، 3 سال سے زیادہ مجھے ہو چکے ہیں انٹرنیٹ کے ورلڈ میں کھل کر آئے ہوئے اس دین اسلام کے لیے. اب تک تم میں سے ایک بھی میرے مقابلے پہ نہیں آ سکا. اور جب سے میں انٹرنیٹ ورلڈ میں کام کر رہا ہوں، جب سے، اور جتنے عرصے سے، تب سے لے کے اب تک مجھے اسلام کی سچائی پہ کوئی شکست دے نہیں سکا. تم لوگ کرو گے کیا؟ تم لوگ کیوں ضد لگا رہے ہو اللہ سے؟ جس اللہ نے یہ موسم کو تپش والا بنایا ہوا ہے، ہاں اس نے بنایا، اس کا سورج ہے، اس کے بادل ہیں. یہ کسی غیر مسلم کے معبود کے نہیں ہے. غیر مسلموں کے جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں ان کے کنٹرول نہیں، وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتے کوئی گاڈ کے طور پہ. گاڈ تو سب کا ایک ہی ہے، بس اللہ ہی ہے جس نے انسانوں کو ان کی ماؤں کے پیٹ سے بنا کے ان کے ہاتھوں پہ اپنے دستخط کر کے ان کو باہر نکالا. پھر ان انسانوں نے اپنی جہالت سے مختلف مذہب بنا دیے. کسی نے خود کو عیسائی بنا دیا، کسی نے قادیانی کر لیا، کسی نے شیعہ مذہب بنا لیا، کوئی یہودی مذہب بنا کے بیٹھ گیا، کوئی پارسی مذہب بنا گیا، کسی نے ایتھزم کا مذہب بنا لیا. یہی تو پدی اور پدی کے شور پہ بالشتیے بنے ہوئے پھر رہے ہیں. اور مجھے سمجھتے ہو کہ میں بے وقوف ہوں. بے وقوف کون ہوتا ہے؟ جاہل گنوار کون ہوتا ہے؟ جو پتھر کی پوجا کرے اسے کہتے ہیں جاہل اور گنوار. عقل والا اور بے عقل انسان جو عقل کو استعمال نہ کرے، جس کو دکھ رہا ہے کہ زمین سے درخت نکل کے باہر آ رہے ہیں اور پھر وہ درخت ٹرانسفارم ہوتے ہیں اور وہ درخت اللہ کے نام میں تبدیل ہو رہے ہیں، اس اندھے کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ درخت اللہ کے نام میں تبدیل کون کر رہا ہے، کیسے تبدیل ہو رہا ہے اللہ کے نام میں. میرے ہاتھ میں قلم ہو تو میں کسی کا بھی نام لکھ دوں گا نا. میرے ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو ہوا میں کیسے تحریر کروں گا میں؟ عقل کا اندھا ہی ہوگا کوئی انسان جو یہ بھی نہ سمجھ سکے. پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ڈگریاں حاصل کری، ہم نے اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہے، ہم پی ایچ ڈی ہیں، فلانے ڈھماکے. کس بات کے پی ایچ ڈی اور ڈاکٹر اور سائنسدان ہو؟ اتنے بڑے بڑے گدھے ہیں جنہوں نے کتابیں لا دی ہوئی ہیں، بلکہ گدھوں کے جیسے ہیں، یہ گدھوں سے بھی بدتر ہیں. اللہ کے نزدیک تو جانوروں سے بدتر ہیں ایسے انسان جنہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا. تو بس بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی تو اتنی باتیں کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، آخر مقصد کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لیں، اسلام میں آ جائیں، پھر کیا ہوگا؟ دنیا تبدیل ہو جائے گی؟ ہاں ہو جائے گی. جب تم دنیا کے سارے غیر مسلم کلمہ پڑھ لو گے اور اللہ کے سامنے سر جھکا دو گے، اللہ کو خدا مان لو گے، تو دنیا تبدیل ہو جائے گی. کیونکہ تمہارے اور مسلمانوں کے درمیان میں جو جنگیں چل رہی ہیں، یہ جو فساد چل رہے ہیں، یہ جو ایٹمی جنگیں چل رہی ہیں، یہ جو
فوجیں کھڑی کی ہوئی ہیں جن پہ ٹریلینز آف ڈالر خرچ کرتے ہو. یہ جو ویپن انڈسٹری چل رہی ہے جس پہ ٹریلین آف ڈالر خرچ کرتے ہو, یہ سب رکے گا, پھر آپس میں دشمنی ختم ہو جائے گی. اب پلے پڑا, دنیا میں غربت جہالت وغیرہ میں فرق آئے گا, کیونکہ تمہاری دشمنیوں پہ جو پیسہ برباد ہو رہا ہے وہ غریبوں پر, ضرورت مندوں پہ استعمال ہوگا. یہ جو تمہاری وجہ سے سوشل میڈیا پہ سرکولیشن ہوتی ہے فضول چیزوں کی, ادھر اتنے مر گئے, ادھر اتنے مر گئے, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, وہ ملک کا صدر یہ کہہ رہا ہے, وہ پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے, اس میں فرق آئے گا. تمہارے کس وجہ سے یہ باتیں ہوتی ہیں؟ یہی مذہب کی وجہ سے. پھر نیچے کی عوام کا لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں کا مجمع وہ خبروں پہ نظر لگائے ہوا ہوتا ہے. تمہارے ٹی وی چینل پہ خبریں چلتی ہیں, سوشل میڈیا پہ خبریں چلتی ہیں, پھر ان لوگوں نے اپنی پوسٹیں کرنی ہوتی ہیں, پھر ان کی پوسٹوں پہ کمنٹ والے چلتے ہیں. تو فضول میں ٹائم برباد کرتے رہے ہو تم بھی, اپنا بھی اور سب کا. سیدھا سیدھا فلسفہ تھا کہ جب اللہ نے سب کو بنایا ہے تو اللہ کو خدا مانا جائے اور اللہ کی خدائی کے تحت زمین پہ زندگی گزاری جائے اور اس کے قانون امپلیمنٹ کیے جائیں, بات ختم. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پریکٹیکل طور پہ دکھا دیا, بتا دیا, سمجھا دیا کہ اسلام کیا ہے, اسلام کیسے رکھنا ہے, اسلام کے اصول کیا ہوں گے, کس طرح سے معاشرے کو چلانا ہے, تو پھر اس کو فالو کرنا ہے, لیڈر ان کو بنانا ہے, لیڈرشپ ان کی ہوگی, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہونا پڑے گا, تب مسلمان ہے. ٹھیک ہے, تو جب مسلم کی کیٹیگری پہ نہیں ہوگا تو فساد ہوگا. اسلام جہاں ہوتا ہے وہاں امن ہو جاتا ہے, جہاں اسلام نہیں ہے وہاں امن نہیں ہو سکتا. تم دنیا بھر کے سائیکالوجسٹ جمع کر لو, دانشور جمع کر لو, پروفیسر جمع کر لو, بڑے بڑے فن خان جمع کر لو اکانومکس کے, ابے کچھ نہیں کر سکتے تم لوگ دنیا میں. تم لوگ اسٹیبلش نہیں کر سکتے پیس, تم سے ہو ہی نہیں سکتا پیس اسٹیبلش. تمہارے دنگے فساد لڑائی جھگڑے, ابے تم کہتے ہو نا امریکہ میں بڑا امن ہے, یو کے فلاں ممالک میں دیکھو جا کر کیسے لوگ قانون کی پابندی کرتے ہیں, بڑے قانون کی تم لوگ پابندیاں کرتے ہو وہاں پر, تو مسلم ممالک کے اوپر بم مار کے وہاں پہ جا کے گھروں کو تباہ کرتے ہو, وہ امن نہیں ہو, وہ امن نہیں ہوتا, وہ امن ہوتا ہے. ابے ایک جگہ اپنی گلی کے اندر جو ہے نا وہ پھڈا نہیں ہونے دو, اور محلے کی باقی ساری گلیاں جا کے تم تباہ کر دو ویپنز لگا کے, میزائل مار کے, اور تم کہو ہم چیمپئن آف پیس ہیں, امن کے علم بردار ہے. گھنٹا کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے تم لوگ. میری آنکھوں کے سامنے جو کچھ تم کرتے ہو, اور میں ایکسپلین کرتا ہوں اور کھول کے وضاحت کرتا ہوں کہ تم لوگ ڈرامے بازی اور دو نمبریاں کرتے ہو. اس لیے تو میں دین اسلام کی طرف آیا ہوں اللہ کے فضل سے, اور اللہ نے مجھے تیار کر کے مدد کی ہے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کا ستیہ ناش کر دے, ان کی اوقات دکھا سالوں کی کہ اللہ کے مقابلے میں کیا ڈرامے بازی مچائے ہوئے دنیا کے سارے غیر مسلم مل کے کیا کر رہے ہیں. غیر مسلم میں جتنے بھی جاہل ہیں وہ تو کبھی اسلام قبول کر لیں گے اگر عقل استعمال کی, ورنہ وہ نہیں کریں گے اگر ہٹ درم ہوئے. اور غیر مسلموں میں جتنے بھی اسلام کے خلاف دشمنیاں کر رہے ہیں, یہ جاننے کے بعد بھی کہ اسلام کی سچائی ثابت ہوئی بھی ہے, اسلام کے ثبوت سچائی پہ ناقابل شکست ہیں, اور یہ جن ثبوتوں اور نشانوں کے ساتھ آئے اس کو نہیں شکست دی جا سکتی دنیا کے کسی ٹی وی چینل پر, پبلک لیول پر, کسی بھی جگہ. مجھ سے کوئی غیر مسلم نہیں جیت سکتا. آ گئی سمجھ میں؟ کبھی بھی اللہ کے وجود پر میں شکست نہیں کھا سکتا, یہ اللہ کے فضل سے بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ مجھے شکست نہیں دی جا سکتی, اٹس امپاسبل فار ایور. تو کسی اور کو بنایا کرو. یہ لاہور شہر کے اندر جو گرمی اور تپش چل رہی ہے نا آج, ہاں یہ ایسے نہیں ہے, یہی چل رہا تھا سین, یہی سب کچھ چل رہا تھا. اسی چلنے کے دوران میں بارش کروا کے دکھائی میں نے, اسی چلنے کے دوران میں بارش کروا کے دکھائی میں نے, اور اللہ نے بارش بھی ایسی کی کہ دستخطوں کی لائنیں لگا دیں اپنی. اس نے میریکل بھی ایسا ڈیمونسٹریٹ کیا جس کے اندر اس نے مثال قائم کی ہے. مطلب ایک تو ہوتا نا بس بادل ابھی جمع ہوتے اور بارش ہو جاتی, نہیں کیا اس نے ایسے. میں 17 کو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا, میں 17 کو میں نے کہہ دیا تھا, وہ تو میں نے سب اپنی سیریز میں بتایا کہ ہوا کیا, اب سب کچھ موجود ہے, بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوچنے کی بات یہ ہے تم لوگوں کے لیے کہ تپتی ہوئی دھوپ میں جہاں پہ کراچی شہر والے جھلس رہے ہیں, لاہور شہر والے جھلس رہے ہیں, اور جو بھی کچھ ہو رہا اس میں اچانک سے کایا پلٹتی ہے, آندھی طوفان کے لشکر شروع ہوتے ہیں, طوفان چلتا ہے, ہوائیں چلتی ہیں, اور اس کے بعد اللہ کے دستخط ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. لیجنڈ ریکارڈنگز کرتا ہے, لائیو آتا ہے, اسٹریم پر آتا ہے, شارٹس ریلیز کرتا ہے, ویڈیوز بناتا ہے, اور اللہ اپنی ڈیمونسٹریشنز دکھاتا ہے اپنے سگنیچرز کی, اور بارش کرتا ہے, اور لیجنڈ کے اوپر کرتا ہے, اور لاہور شہر والوں کو پانی مل جاتا ہے. لیکن اس کے بعد اللہ بند کرتا ہے, پھر کیمرے پہ دکھاتا ہے کہ اس نے کیمرہ آن کیا, پھر تھوڑے سے بوند اس نے مجھ پہ برسائے, پھر بند کیا, اور اس کے بعد لے گیا, اور ایسا لے گیا کہ اب دھوپ ہے. آج کل کا بھی دن گزر گیا, اور آج 19 جولائی 2024 میں تھا تو بارش ہوئی,
میں چلا گیا، اللہ نے بند کر دیا اور اس کے بعد سب ریکارڈ صاف ہو گیا۔ اللہ اکبر! عقل استعمال کرو تو بہت نشانی ہے۔